بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کا فرمان یہ ہے کہ اگر آپ فلان کام کریں گے تو ایسا ہوگا، فلان کام کریں گے تو ایسا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو لازمی بات ہے جس نے وہ کام کیا تو اس کے ساتھ ویسا ہوگا. آپ آواز بلند نہ کرو تاکہ آپ کے اعمال حبس نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. بالکل آواز بلند نہ کرو. آپ کا تو عرض یہ ہے کہ انہوں نے آواز بلند کی تھی تو اس لیے آپ کا اعمال حبس ہو گئے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا بات آپ کو. ٹھیک ہے. میں آپ کو کچھ کتابیں دکھا دیتا ہوں آپ کے اپنے تفاسیر کے بڑے بڑے. یہ کتاب ہے معانی القرآن و اعرابہ للزجاج ابی اسحاق ابراہیم ابن سری، الجزء الخامس، چاپ عالم الکتب. یہ زجاج عربی زبان اور تفسیر کے یہ اساتین میں سے ہیں، یعنی ان کا مقابلہ مفتی عثمانی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ تاریخ میں ان جیسے علماء کم گزرے ہیں. مفتی عثمانی تو وہ تو کچھ بھی نہیں. یہ بھائی کتاب چھپی ہے سن 1988 میں. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 32 میں. صفحہ نمبر 32 میں اسی آیہ کے ذیل میں یہ سورہ حجرات ہے. وَقَوْلُهُ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ آپ کے اعمال ان تحبط، آپ کے اعمال کا حبط ہو جانا. ان تحبط یہ ان ناصبہ ہے، یہ ما بعد کو تعویل بمصدر کر لیتا ہے. تو آپ کے اعمال کا حبط ہو جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ معناہ لا تفعلوا ذلك فتحبط اعمالکم، اس کا معنی یہ کہ یہ کام نہ کرو حبط ہو جانا، آپ کے اعمال حبط. اب یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہاں اب نہ کہیں کہ انہوں نے آواز بلند نہیں کیا تھا. آواز انہوں نے بلند کیا ہے، اور قرآن کا فرمان ہی ہے کہ جو آواز بلند کرتا ہے اس کے عمل حبط ہو جاتا ہے. اب آپ کا یہ بہانہ کہ پہلے تو آیا نازل نہیں ہوا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا. بھائی دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں. کسی شخص کو اگر کسی سزا کا پتہ نہ ہونا، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ چوری کریں گے تو آپ کے ہاتھ کٹیں گے، تو آپ نے چوری کر لی تو آپ ادھر جج کے پاس جائیں، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ چوری کرنے کے ہاتھ کٹتے ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جج آپ پہ ہنسے گا، کہتے ہیں بیوقوف کو دیکھو پتہ نہیں ہے تو پتہ تو تھا کہ چوری حرام ہے. یہ تو پتہ تھا نا کہ چوری حرام ہے، چوری کیا ہے تو یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اب چور کو، اب چور اگر عالم نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کٹیں گے تو اس کا ہاتھ ہم نہیں کاٹیں گے. یا اس کو کسی نے زنا کیا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ زنا کروں گا تو سنسار ہوں گا، تو سزا اگر معلوم نہ تو اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ابھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کام کریں گے تو عمل حبط ہو جائیں گے، ان کو سزا کا نہیں معلوم تھا. تو اس یہ کوئی عذر نہیں ہے، کسی معاملے میں کسی کے پاس عذر نہیں ہے. اچھا، اور قرآن نے بھی کہا تھا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، پتہ نہ بھی ہو تو وہ آپ کے عمل حبط ہو جائیں گے. بات یہاں پر ہے کہ ان کو معلوم تھا یا نہیں تھا حکم کا. سزا ایک سزا ہے، ایک حکم ہے. یہ حرام ہے کہ سزا آواز بلند کریں. اور بھائی یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے دنیا میں، بلکہ قرآن پہ اسی آیت کے فوراً بعد ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر کریم، کہ جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ لوگ ہیں جن کے دلوں سے اللہ نے ایمان کا امتحان لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید نے خوب واضح بتا دیا کہ ان لوگوں کو پتہ ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے. یہاں پہ صحابہ کے دو گروہ ہیں. ایک گروہ ہے صحابہ کے جو بڑے مؤدب ہیں، بڑے ہی باتمیز ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز دھیمی رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم. ایک وہ صحابہ ہے جو چیختے چلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو پتہ یہ چلا کہ ان لوگوں کو پتہ تھا، یہ حکم موجود تھا، ان لوگوں کو پتہ تھا، اسی لیے اللہ نے ان کی مدح کیا جو لوگ اس بات کا مراعات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دو باتیں یہاں پر، جہل کی جو آپ عذر بانا پہ، ان کو پتہ نہیں تھا. جی پتہ نہیں تھا، کس بات کا پتہ نہیں، سزا کا پتہ نہیں تھا، اس سے فرق نہیں پڑتا. حکم کی جب بات کر رہے ہیں، حکم کا پتہ تھا ان لوگوں کو، کیونکہ قرآن نے خود شہادت دیا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی دلائل ہیں کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا واجب ہے، اور کسی عظیم شخص کے سامنے بلند آواز سے چلانا، بات کرنا، یہ بے ادبی ہے. ان کو بخوبی پتہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے پرواہ نہیں کی ہے، بے حرمتی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان کے اعمال ان الذین یغضون اصواتهم، جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں
اس آیت کے نزول کے وقت، یعنی ایسے لوگ ہیں جو اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے ایمان اور تقوی کا امتحان لے چکا ہے، یعنی ثابت ہے کہ یہ مومن ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ جو ہے نا لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ اس میں تقدیم مع حق و تاخیر ہے، اور یہ اختصاص پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کا اختصاص کا کیا مطلب ہے کہ مغفرت اور اجر عظیم ان کے لیے ہے. ان کے لیے جو آواز بلند کرتے ہیں ان کے لیے نہیں، ان کے لیے ان کا عمل حق ہے. تو میرے بھائی آپ جو فرما رہے ہیں نا، ایک تو سزا کا یہاں پہ دو چیزیں ہیں نا جن کا آپ جہل کا بات کر سکتے ہیں کہ کسی شخص کو پتہ نہیں ہے کسی قانون کا. ایک تو قانون کا پتہ ہوگا، سزا کا پتہ نہیں ہوگا کہ سزا کیا ہے. مثلا میں کسی کو قتل کروں، مجھے پھانسی ہو سکتی ہے یا مجھے 20 سال کا قید ہو سکتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. میں کسی کو قتل کروں، سزا کا مجھے علم نہ ہو کہ اس کی سزا کیا ہے، وہ تو کوئی عذر ہے ہی نہیں کسی کے پاس. بات رہتا ہے قانون کی، ٹھیک ہے نا. تو اس قانون کیا وہ اس وقت یہ قانون تھا کہ یہ لوگ آواز بلند نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، یا نہیں تھا. احکام اسلام دو طرح کے ہوتے ہیں میرے عزیز بھائی. ایک ہوتے ہیں احکام تعبدی ہوتے ہیں. تعبدی احکام وہ ہوتے ہیں کہ وہ جن کا وہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ کام کرنے ہوتے ہیں نا. مثلا نماز کا طریقہ کار کیا ہے، اگر شریعت نہ آتی اللہ کی جانب سے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ اذان کیا چیز ہے. آپ مجھے بتائیں اذان کا طریقہ کار اپنے عقل سے ہم بنا سکتے نہیں. وہ تو یا وضو کا کیا طریقہ کار ہے کہ پہلے منہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، پیر پہ مسا کرنا، آپ لوگ پیر دھوتے ہو، یہ عقل سے تو نہیں بنتی بھائی. یا مثلا جمعے کے دن کس طرح سے نماز جمعہ، یہ تعبدی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے قانون کا آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. عرض یہ ہے کہ یہاں پر اس مقام پر وہاں پہ صحابت تھے، اس مقام پر خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ آواز نیچے رکھنا ہوتا ہے. اللہ نے ان لوگوں سے ایمان کا امتحان لیا ہوا ہے، اور یہ سن 9 ہجری کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہے، ان کو اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. ابو بکر اور عمر اس گروہ میں شامل نہیں ہے. تو آپ نے پہلی بات یہ ہے خود آیت پہ تدبر کریں. ایک آیت کو آپ نے لیا، اگلے والے آیت کو نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ آیات سب اکٹھے نازل ہوئے ہیں. آیات پہ تدبر کریں، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ آواز نہیں بلند کرنی چاہیے. جن لوگ آواز دھیمی رکھتے ہیں ان کی مدح کی گئی ہے. یہ ایک بات. دوسری بات میرے محترم بھائی، کیا آپ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا؟ کیا چیز پتہ نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہے. سن 9 ہجری تک ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا. اور بھائی یہ حکم، میں نہیں کہتا چیخنا چلانا الگ بات ہے، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرنی ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے. وہ ان جیسا اللہ نے کسی کو خلق کیا ہی نہیں ہے. وہ تو ان کو ہم بیان نہیں کر سکتے اپنے الفاظ سے. ان کا احترام کرنا ہے. صحابہ کو چائنا میں جائیں نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے. آپ امریکہ آ جائیں، اکثر لوگ کافر ہیں یہاں پر. ساؤتھ امریکہ چلے جائیں، یورپ جہاں بھی چلے، سب لوگ مسلمان کافر ہیں. ہر جگہ پہ جائیں، بڑے آدمی، عظیم آدمی، جو شخص واجب و تکریم ہے، اس کے سامنے دینی آواز سے بات کرتے ہیں. جب آپ کو پتا ہے کہ شخص کی ادب کرنی، ادب کا اقتضا ہی یہی ہے کہ اس کے سامنے وہ کام جو ادب کے منافی ہے نہ کیا کرو. ادب کے منافی جو ایک بات ہے وہ چیخنا چلانا. تو یہاں پہ آپ نے خود بزبان خود ابھی اعتراف کیا کہ ابو بکر عمر صاحبان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب و تکریم ہے. ان کو پہلے سے پتا تھا. قرآن مجید کا فرمان ہے آیہ مبارکہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنی آواز بلند نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، اور ان سے زور سے بات نہ کیا کرو جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہ آپ کے عمل حبط ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا. آپ کے عمل حبط ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب الاحترام ہے، اور ان کے سامنے آواز، آپ نے خود ابھی بار بار اعتراف کیا، ان کے سامنے آواز بلند کرنا یہ ان کے احترام کے منافی ہے. اور یہ آیا نہ بھی ہوتا نا، ٹھیک ہے، یہ آیا نہ بھی ہوتا، پھر بھی دیکھیں، پھر بھی اب سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی جو ہے کفر ہے. سب مسلمانوں کا اجماع. ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں گستاخی کیا، چلایا ہے، چیخا، ایک دوسروں کو انہوں نے برا بلا کہا.
تو اس لیے یہ آیت نہ بھی ہوتا پھر بھی یہ بات ثابت ہوتی. تو قرآن مجید جو فرمایا وانتم لا تشعرون، آپ کو پتہ نہ ہوگا. یہی بات کہ اگر آپ چیخیں گے چلائیں گے تو آپ کے اعمال بھائی اس کے کئی دلائل. پہلی بات یہ ہے کہ آیت نمبر 3 میں ان الذین، جو لوگ آواز دھیمی رکھتے ہیں اللہ نے ان کی تعریف کیا. تو ایسے لوگ تھے جو اس حکم ہے تو اس کی اتباع ہو رہی نا، حکم ہے تو اس کی اتباع ہو رہی ہے. خود قرآن نے بتا دیا. دوسری بات آپ نے خود کہہ دیا کہ کوئی شخص بنگالی ہے، کوئی کسی بھی علاقے، اس کو پتا ہے قرآن اس نے زندگی میں نہیں پڑھی، حدیث نہیں پڑھی، اس کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے. سب کو پتا ہے. اگر کوئی جنگلی شخص مسلمان ہے نا تو اس کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب التکریم ہے، اور ان کے سامنے آپ کو چیخنا چلانا ہے، چلائیں تو یہ بے ادبی ہے. یہ سب کو پتا ہے. تو یہ جو حکم کا نہیں پتا یہ کوئی عذر نہیں ہے بھائی، ان کو بخوبی پتا ہے. یغضون اصواتهم، جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ لوگ ہیں جن کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے تقوی ایمان کا امتحان لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. یہ یہاں پہ ایسے گروہ ہیں، اسی آیات کے نزول کی آیات ایک ہی ساتھ نازل ہوئے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں، اللہ ان کا امتحان لے چکا ہے. یہ مومن ہے، یہ مخلص ہے، یا اہل تقوی ہے. مغفرت پتہ ہے یا نہیں ہے کہ آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے اگر آپ نے یہ جرم کر لیا ہے. تو بات آپ کی یہاں صرف آپ کے پاس ایک ہی بہانہ بچ جاتا ہے، ایک ہی طریقہ بچ جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ آواز بلند کرنا حرام ہے، آواز بلند کرنا جو ہے شریعت میں جائز نہیں ہے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا. اور میں ثابت کر چکا ہوں خود قرآن سے کہ ان کو پتہ تھا، یہ حکم واضح تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز نہیں بلند کرنی. خود آیت نمبر 3 یہ بتا رہا ہے. اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کی اور آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا یہ گستاخی ہے. خود آپ اعتراف کر چکے ہیں دونوں باتوں کا. تو پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ الحمدللہ رب العالمین آپ جو ہے نا اعتراف کر چکے ہیں کہ ان کے اعمال حبط ہو چکے ہیں، کیونکہ حکم کا بھی پتہ تھا، سزا کا پتہ ہو یا نہ اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ خود کہہ رہے ہیں سزا کا پتہ ہو یا نہ ہو، آیا آپ خود ہی کہہ رہے ہیں انتم لا تشعرون کا مطلب یہ ہے کہ سزا کا اگر پتہ نہ ہو، اعمال حبط ہونے کا پتہ نہ ہو. ان آیات اللہ نے ایسی حجت قائم کی ہے کہ اس کا جواب کسی آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے سوائے ایک ہی راستہ کہ ایمان لائیں قرآن پر.